دوستو، اگر آپ کو بھی بہت زیادہ بولنے کی عادت ہے اور آپ کو یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیسے اس عادت سے اپنی جان چھڑوا سکتے ہیں، کیونکہ اس عادت کی وجہ سے آپ کو جگہ جگہ شرمندہ ہونا پڑتا ہے، ہر جگہ آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور کوئی آپ کی ویلیو نہیں کرتا۔ تو دوستو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کیسے آپ اپنی زبان پر قابو پا سکتے ہیں اور آئندہ آپ کو کبھی بھی بھری محفل میں ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ آپ ایسے بن جاؤ گے کہ لوگ آپ کے بولنے کا انتظار کریں گے کہ کب آپ کچھ بولو، وہ بس آپ کو سنتے رہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 کنڈیشنز کے بارے میں بات کریں گے جہاں ہمیں خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم بولتے ہیں تو بعد میں ہمیں وہ ریگریٹ نہ ہو۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم انہی 5 سچویشنز کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 1، when you feel no one can understand your feelings with your words۔ دوستو، جب آپ کو ایسا لگے کہ لوگ آپ کی فیلنگز کو باتوں سے نہیں سمجھ سکتے تو اس وقت آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ اکثر لوگ بہت زیادہ ایموشنل ہو کر اپنے دکھ درد اور اپنی پرابلمز لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس حال میں ہیں، اور اگر فرق پڑ بھی جائے تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ کچھ دیر آپ سے بات کر لیں گے، آپ کے دکھ کو بھی سمجھیں گے، لیکن اس کے بعد اپنی لائف میں بیزی ہو جائیں گے، کیونکہ ہر انسان آخر میں اپنے لیے ہی جیتا ہے اور اسے خود ہی سے مطلب ہوتا ہے، اسے اپنے بارے میں ہی بات کرنا پسند ہوتا ہے۔ اچھا، آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا یا کوئی دوست پریشانی میں روتے ہوئے اپنی کوئی پرابلم لے کر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اچھے انسان ہونے کے ناطے پہلی دفعہ اس کی مدد کر دو گے، دوسری بار پھر اس کی مدد کر دو گے، لیکن وہ بار بار آپ کے پاس آتا رہے گا تو آپ کو اس سے اتنی نیگیٹو انرجی ملے گی کہ آپ خود اس سے دور بھاگنے لگو گے، کیونکہ یہ بیسک ہیومن نیچر ہے کہ کسی بھی انسان کو اس انسان کے ساتھ زیادہ رہنا پسند نہیں ہوتا جو موسٹلی اپنی پرابلمس ہی گنواتا رہتا ہے، اور وہ کتنا ہی پریشان ہے یہ سب بتا کر وہ آپ کو بھی ڈپریسڈ کر دیتا ہے۔ لہٰذا اپنی پرابلمز دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کرو، لیکن ایسے مت بنو کہ ہر وقت اپنی پرابلمز بتا کر سامنے والے کو پریشان کرتے رہو۔ لہٰذا جب بھی آپ یہ فیل کرو کہ سامنے والا آپ کی بات کو سننا نہیں چاہتا تو وہاں خاموش رہنا سیکھو۔ نمبر 2، when you don't have enough information then don't speak half knowledge۔ جب آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ کسی جگہ پر کیا بات کرنی ہے یا کسی بھی چیز کے بارے میں آپ ٹھیک سے نہ جانتے ہوں تو ایسے ٹائم پر آپ کو چپ ہی رہنا چاہیے۔ دوستو، آپ بھی اس بات سے ایگری کرو گے کہ جس انسان کو کسی ٹاپک کے بارے میں بالکل پتہ نہیں ہوتا یا بہت ہی کم نالج ہوتا ہے اور پھر بھی 4 لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہمیشہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور کوئی بھی ایسے انسان کو سیریسلی نہیں لیتا۔ آپ نے ایسے انسان کو بات کرتے ہوئے سنا ہوگا، وہ ہمیشہ یہی کہے گا، ہاں میں نے یہ کہیں سنا ہے، کسی نے مجھے بتایا تھا، یا پھر کوئی بھی آدھی ادھوری بات بتائے گا۔ جو لوگ ایسے ورڈز بول کر اپنی بات شروع کرتے ہیں تو یہیں سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ جس بارے میں بات کر رہے ہیں اس بارے میں خود بھی انہیں ٹھیک سے معلوم نہیں ہے۔ اگر ہمیشہ ایسا کرنا کسی بھی انسان کی عادت بن جائے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے آس پاس کے لوگ اسے کبھی بھی سیریس نہیں لیں گے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات بھی کرے گا جس کے بارے میں وہ اچھے سے جانتا ہو تو بھی لوگ اس سے بیڈ ریپوٹیشن کی وجہ سے اس کی باتوں کو اگنور کر دیں گے۔ ایسے لوگوں سے نہ ہی تو کوئی ایڈوائس مانگتا ہے اور نہ ہی کسی گروپ میں ان کی رائے کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کو کسی چیز کے بارے میں مکمل طور پر نالج نہ ہو تو اس پر بات ہرگز نہ کریں، بلکہ اس صورت میں ہمیشہ خاموش رہنا سیکھیں۔ نمبر 3، Avoid
being a part of backbiting. دوستو، جب بھی کوئی انسان آپ سے کسی تیسرے انسان کے بارے میں کچھ برا بولتا ہے تو آپ کو کبھی بھی اس کی بات کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ بھی اس کے ساتھ مل کے کسی تیسرے کی برائی کرنے لگو گے تو آپ بھی اس کے جیسے بن جاؤ گے۔ جب وہ پرسن اسی تیسرے پرسن سے ملے گا تو اس کے کان میں یہ ضرور بولے گا کہ آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کر رہے تھے۔ اور ویسے بھی جو انسان آپ کے سامنے کسی تیسرے کی برائی کر سکتا ہے وہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی بھی ضرور کرے گا۔ اب یہاں آپ اس انسان کو تو یہ کرنے سے نہیں روک سکتے، لیکن خود کو آپ اس عادت سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اب خود سوچیں، جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کوئی آپ کے پیٹھ کے پیچھے آپ کی برائی کر رہا تھا تو اس انسان کے لیے آپ کی نظر میں کیا رسپیکٹ رہ جائے گی۔ جب کوئی آپ کے سامنے کسی تیسرے کی برائی کر رہا ہو اور آپ بھی اس کے ہاں میں ہاں ملاتے رہیں، اور جب یہ بات اس تیسرے انسان کو پتہ چلے گی تو اس کی نظروں میں آپ کی کیا عزت رہ جائے گی۔ لہٰذا اس کنڈیشن میں ہمیشہ چپ رہنا سیکھیں اور کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی ہرگز نہ کریں۔ نمبر 4، when someone is throwing their anger to you. جب کوئی آپ کے اوپر کوئی نفرت یا غصے سے چلائے یا آپ کی انسلٹ کرنے کی کوشش کرے تو ایسے ٹائم میں آپ چپ رہ کر سامنے والے کے غصے اور نفرت کو کم کر سکتے ہو اور سچویشن کو زیادہ خراب ہونے سے بچا سکتے ہو۔ آپ خود امیجن کریں، ایک آدمی ہے، وہ بہت زیادہ چلا رہا ہے، سامنے والے کو بے عزت کر رہا ہے، اس پر ہنس رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اور آس پاس کے لوگ اسے چیختا چلاتا دیکھ رہے ہیں، اور سامنے والے کو ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور نہ ہی غصے میں آ کر اسے کوئی جواب دے رہا ہے۔ اور اگر آپ بھی اس بھیڑ کا حصہ ہوتے اور آپ بھی دیکھتے ہو تو آپ کس کی عزت کرو گے؟ جو چیخ رہا ہوگا یا جو چپ رہا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی آپ چپ رہنے والوں کی زیادہ عزت کرو گے اور اسے پسند کرو گے کہ وہ کتنا مضبوط انسان ہے جو اس سچویشن میں بھی خود کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں دوستو، ایسی کنڈیشن میں خاموش رہنے والا شخص کمزور نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ سمجھدار اور میچور ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے سامنے والے سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کے غصے کو اگنور کرنا ہے۔ وہ اس کے سامنے بول کر اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرتا۔ لیکن یاد رکھیں، خاموش آپ نے تب رہنا ہے جب سامنے والا آپ کا دوست ہو یا کوئی رشتہ دار ہو۔ لیکن اگر کوئی تیسرا شخص آپ پر چلائے تو آپ کو اسے جواب ضرور دینا چاہیے تاکہ آپ کو کمزور نہ سمجھے۔ نمبر 5، listen more, speak less. جب کوئی آپ کے سامنے اپنی لائف کی پرابلم ڈسکس کرتا ہے یا آپ کو کوئی اپنی پریشانی بتاتا ہے تو ایسے میں آپ کو چپ رہ کر صرف اس کی باتوں کو سننا چاہیے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے تو وہ آدھی ادھوری بات سن کر بھی اسے صلاح دینے لگ جائیں گے کہ تمہیں ایسے کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور کئی بار تو وہ سامنے والے کو ہی قصوروار ٹھہرا دیتا ہے کہ اس میں ساری غلطی ہی تمہاری ہے۔ دوستو، اکثر انسان آپ سے مشورہ لینے کے لیے آپ کو اپنی بات یا اپنی پرابلم شیئر نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی آپ کو دل ہلکا کرنے کے لیے آپ سے کوئی بات شیئر کرتے ہیں تاکہ ان کی پریشانی کم ہو سکے۔ جیسے ہی کوئی انسان آپ کے سامنے اپنی پرابلم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے تو اس کی پرابلمس کو غور سے سنیں اور اس کی پرابلم کو سمجھیں۔ دوستو، یہ وہ 5 کنڈیشنز ہیں جو آپ اپنی لائف میں اپلائی کریں اور آپ بہت سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور زیادہ بولنے والے لوگ، خاص طور پر یہ زیادہ اپنے آج کل کے معاشرے میں دوستو زیادہ تر لوگ خاموش نہیں رہتے ہیں، تو آپ ان 5 کنڈیشنز میں یہ سارے کام کریں گے تو آپ کی لائف
بہت اچھی ہو جائے گی۔ دوستوں میں ہمیشہ آخر میں اپنی ویڈیو کے کہتی ہوں کہ زندگی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، اور جو آپ سیکھتے ہیں وہ دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں، ہمیشہ لرن کریں۔